الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. ونبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا او كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ رب العزت نے اہل علم کی فضیلت بیان فرمائی. علم یہ اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے اور بڑی دولت ہے. دنیا کی نعمتیں مال و متاع اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اس لیے علم حاصل کرنے میں جتنی بھی محنت کی جائے تو کم ہے. حضرات علماء نے علم حاصل کرنے میں بڑے مجاہدے بڑی مشقتیں برداشت کی ہیں. وہ واقعات بھی کتابوں میں موجود ہیں. اللہ نے قرآن کریم میں جو فرمایا جو آیت شریفہ پڑھی ہے اس میں اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اہل علم کے درجات کو بلند فرمایا. تو اللہ جو تمام کائنات کے خالق ہے مالک ہے اس اللہ نے علم والوں کی درجات کی بلندی کو بیان فرمایا ہے. تو بلندی کتنی ہوگی اللہ ہی جانے. بہت بلندی اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. قرآن نے مطلق کہا ہے کہ اللہ نے اہل علم کے درجات کو بلند کیا. کتنا بلند کیا اللہ ہی کو معلوم ہے. اللہ کے یہاں بڑا اونچا مقام ہے. لیکن وہی علم جو علم نافع ہے اور وہی علماء جو علماء حقہ ہیں جن کے پاس صحیح علم ہے. یہ حدیث شریف حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو ایک مثال سے سمجھایا ہے کہ جو علم اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے جو ہدایت اللہ نے مجھے دے کر بھیجی ہے اس علم کی مثال ایسی ہے جیسے بارش ہوتی ہے اور موسلا دھار کثیر بارش ہوتی ہے تو بارش زمین پر گرتی ہے. زمینیں تین طرح کی ہوتی ہیں. ایک زمین تو وہ ہے جو عمدہ قسم کی زمین ہے ارض طیبہ یعنی وہ زمین ایسی ہے جو اپنے اندر پانی کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. وہ پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے پانی کو پی لیتی ہے سیراب ہو جاتی ہے اور وہ زرخیز بھی ہے. اس بارش کے پانی کی وجہ سے اس زمین کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو گئی کہ اب وہ زمین پیداوار کے لائق بنے. اب اس میں پھل اگیں گے غلہ اگے گا جانوروں کے لیے چارہ اگے گا. تو یہ زمین ایسی ہے کہ اس نے بارش کے پانی سے خود بھی فائدہ اٹھایا اور اللہ کی دوسری مخلوق کو بھی فائدہ پہنچایا. انسانوں کے لیے بھی غذا پیدا کی ہے اور جانوروں کے لیے بھی چارہ پیدا کیا ہے. ایک زمین تو یہ. اور دوسری زمین کی قسم ہو گئی وہ زمین کہ جو چٹیل ہے قیان ڈھالدار زمین ہے. تو بارش کا پانی اس زمین پر بھی گرا ہے لیکن اس زمین نے نہ تو خود اس بارش کے پانی سے فائدہ اٹھایا اور نہ ہی دوسروں کے لیے کوئی فائدے مند بنا. پانی زمین پر گرا ڈھل گیا زمین کو خود کوئی فائدہ نہیں پہنچا اور نہ دوسروں کے لیے وہ زمین فائدے مند ثابت ہے. ایک زمین نشیبی ہوتی ہے
اس میں پانی جمع ہو جاتا ہے، اکٹھا ہو جاتا ہے، تو وہ زمین گرچہ خود اس پانی سے کچھ فائدہ نہیں اٹھا رہی ہے، لیکن اللہ کی دوسری مخلوق کو اس پانی سے فائدہ پہنچا۔ علم اس نے پانی اپنے اندر جمع کر لیا، اب اس پانی سے اللہ کی مخلوق سیراب ہو، جانور پانی کو استعمال کریں گے، دوسرے بھی استعمالات میں وہ پانی لایا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کی یہ 3 قسمیں بیان فرما کر اصل سمجھایا ہمیں اور آپ کو کہ علم حاصل کرنے والے بھی 3 طرح کے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں کہ جو علم حاصل کر لیتے ہیں، خود بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں، علم کے تقاضوں پر خود بھی عمل کرتے ہیں، جو کچھ پڑھ لیا اس پر عمل کرتے ہیں، جو کچھ سن لیا اس پر عمل کرتے ہیں، اور آگے بھی اس علم کو پہنچاتے ہیں۔ تو یہ تو مثال ہے ایسی جیسے وہ عمدہ قسم کی زمین ہے جس نے اپنے اندر پانی کو جذب کیا ہے اور خود بھی اس نے پانی سے، بارش کے پانی سے فائدہ اٹھایا ہے اور دوسروں کے لیے بھی وہ فائدہ مند ثابت ہوئی ہے۔ تو ایسے ہی وہ علماء، وہ علم حاصل کرنے والے کہ جنہوں نے علم حاصل کر کے خود فائدہ اٹھایا، یعنی اس علم کے تقاضے پر عمل کیا اور اللہ کے دوسرے بندوں تک بھی علم کو پہنچایا، وہ سنتوں کے زندہ کرنے کا ذریعہ بنے، امت سے جہالت کے دور ہونے کا ذریعہ بنے۔ تو یہ مثال ہے ان علماء کی، اور یہ ایسے ہے جیسے وہ عمدہ قسم کی زمین، سب سے اعلیٰ قسم یہی ہے۔ علم نافع بھی یہی ہے کہ آدمی خود بھی اس پر عمل کرے اور دوسروں تک بھی پہنچائے۔ اور دوسری مثال ان علماء کی ہے، ان لوگوں کی ہے کہ جنہوں نے علم سنا تو لیکن اس پر خود بھی عمل نہیں کیا، دوسروں تک بھی نہیں پہنچایا۔ علم پڑھا ہے، سنا ہے، مدارس میں زندگی گزاری ہے، لیکن خود بھی اس پر عمل پیرا نہیں ہوئے اور دوسروں تک بھی نہیں پہنچا۔ تو یہ مثال ہے ایسی جیسے وہ ڈھلان والی زمین ہوتی ہے کہ نہ تو اس نے خود اپنے اندر پانی جذب کیا، خود فائدہ اٹھایا، اور نہ ہی دوسروں کے لیے پانی اکٹھا کیا ہے، نہ دوسروں کے لیے وہ فائدہ مند ثابت ہوئی۔ اور تیسری قسم جو بیان فرمائی وہ مثال ہے ان علماء کی کہ جو علم حاصل کر لیتے ہیں، خود عمل نہیں کرتے، دوسروں تک علم پہنچاتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، وعظ کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، لیکن خود کا ان کا عمل اس کے مطابق نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اصل پہلی قسم ہے علم نافع وہی ہے کہ آدمی خود بھی اس پر عمل کرے اور دوسروں تک بھی اس علم کو پہنچائے۔ تو پہلی تو ہماری نیت یہی ہونی چاہیے کہ ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں، علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں، کوئی کتنا بھی بڑا عالم بن جائے، ہمیشہ اپنے آپ کو طالب علم ہی سمجھے۔ طالب علم کسے کہتے ہیں؟ ایک سوال یہ بھی ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سوال کیا کرتے تھے کہ بتاؤ طالب علم کسے کہتے ہیں؟ جب خاموش رہتے سننے والے تو خود ہی طالب علم کی تعریف فرماتے تھے کہ طالب علم اصل وہ ہے جس کے دل و دماغ میں ہر وقت کوئی علمی مسئلہ چکر کاٹ رہا ہے، گردش کر رہا ہے، کوئی علمی بات، کوئی عبارت، کوئی فقہی مسئلہ، کوئی سوال، اس کا جواب، یہ سب باتیں ذہن میں رہتی ہیں۔ فکرات یہی اصل طالب علم ہے، اور وہ ایسا ہو جیسے کوئی پیاسا ہو، کوئی بھوکا ہو، جب تک وہ کوئی چیز نہ کھا لے اور کوئی چیز نہ پی لے تو اس کو چین نہیں آتا۔ تو ایسے ہی طالب علم بھی حقیقی وہی ہے کہ جب تک اس کا علمی مسئلہ حل نہ ہو جائے اس کو چین نہ آئے۔ کوئی کتاب آپ پڑھ رہے ہیں، کتاب سمجھ میں نہیں آئی، تو جب تک کتاب سمجھ میں نہ آ جائے اس وقت تک چین نہ آئے۔ آپ حفظ کا درجہ ہے، حفظ پڑھ رہے ہیں، جب تک سبق یاد نہ ہو جائے اس وقت تک چین نہ آئے۔ ذہن اسی طرف متوجہ رہے کہ میں سبق یاد کروں اور میرا یہ یاد ہے۔
اللہ سے مانگتا بھی رہے حفظ کرنے کا۔ علماء نے جو طریقے لکھے ہیں اس کے مطابق تھوڑی تھوڑی عمر میں بچے حافظ ہو رہے ہیں، یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے، قرآن کریم کا معجزہ۔ اور یہ حفظ قرآن کی خوشی اتنی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اس کا کوئی خوشی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ واقعی بات یہی ہے۔ ابھی ہم نے ان کا مولانا سلمان صاحب، حضرت مولانا سلمان صاحب بجنوری جو دارالعلوم کے بڑے استاد ہیں، ان کا انٹرویو سنا تو ان سے ایک سوال یہی کیا گیا کہ اپنی زندگی کا سب سے مسرت کوئی موقع بتلاؤ، ایسا کوئی موقع، کوئی دن بتلاؤ کہ جس دن آپ کو سب سے زیادہ خوشی ملے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ سب سے زیادہ خوشی کا دن اور خوشی کا موقع میرے لیے وہ دن تھا جس دن میں حافظ بنا پوری زندگی۔ اور واقعہ بھی یہ ہوتا ہے، جس دن بچہ حافظ بنتا ہے تو واقعی ایک اللہ کی بڑی نعمت ہے اور سب سے بڑا خوشی کا موقع ہے، خوشی ہونی بھی چاہیے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہی تو ہے کہ ایک 6-7 سال کا بچہ اپنے سینے کے اندر قرآن کریم کو محفوظ کر لیتا ہے۔ ہماری ایک خالہ زاد بہن ہے، ان کے بچے نے 6 سال 7 مہینے کی عمر میں قرآن کریم حفظ کر لیا اور یاد ہے پختہ۔ اور ایسے 7-7 8-8 سال کے بچے تو بہت حفظ کر رہے ہیں، اور قرآن کریم میں سے کہیں سے ان سے معلوم کر لو وہ فوراً پڑھ دیں گے۔ تو یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے اور اس کو اللہ کا بڑا انعام سمجھنا چاہیے۔ یقیناً یہ بڑی دولت ہے۔ خود حافظ قرآن کے لیے اللہ کے یہاں کیا انعام ہوگا جب اس کے والدین کے لیے تاج کی بشارت ہے۔ ابھی ایک جگہ ذکر کر رہے تھے، ہمارے ایک ساتھی ہیں مفتی نجیب صاحب، بمبئی میں پڑھاتے ہیں، تو ان کے پاس ایک 57-58 سال کے بڑے مالدار سیٹ نے قرآن کریم حفظ کیا ہے 2.5-3 سال کے عمر۔ تو میں نے ان سے ویسے ہی معلوم کیا، میں نے کہا اتنے بڑھاپے کی عمر میں کیوں معلوم حفظ کیا ہے انہوں نے، اور اتنی پریشانی اٹھائی کہ ہاں ہم نے ان سے معلوم کیا تو انہوں نے وجہ یہ بیان کی کہ بھائی دینی کام تو بہت کیے، مسجدیں بھی اللہ کے توفیق سے بنوا دی، مدرسے بھی بنوائے ہیں، اور خیرات بھی جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی توفیق سے دیتے ہیں، لیکن ذہن میں یہ بات رہی ہمیشہ کہ جو کچھ ملا ہے ماں باپ کی بدولت ملا ہے، اور ہمارے وجود کا ذریعہ بھی ماں باپ بنے ہیں، اور ماں باپ کے لیے جو تاج کی بشارت ہے تو وہ صرف حفظ قرآن پر ہے، کسی اور چیز پر نہیں۔ تو میں اپنے والدین کے لیے اگر حفظ قرآن کر کے تاج کا سامان نہ کر سکا تو اس میں میری کمزوری ہے۔ تو میں نے اس لیے قرآن حفظ کیا کہ اللہ تک یہاں میرے والدین بھی ان لوگوں کی فہرست میں آ جائے کہ جن کو تاج پہنایا جائے گا۔ تو یہ اللہ کا بڑا انعام ہے۔ اپنے بچوں کو قرآن کریم حفظ کرانا چاہیے، پہلی فرصت میں ان کو حافظ قرآن بنائیں، پھر ان کو حلال حرام کی تمیز ہو جائے۔ آپ کسی اور لائن میں ان کو ڈالنا چاہتے ہیں، آپ ان کو انجینئر بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، پائلٹ بنائیں، لیکن سب سے پہلے پکا سچا مسلمان بن جائے، پھر انشاءاللہ وہ کہیں مار نہیں کھائیں۔ ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب نور اللہ مرقدہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ذہین بچے ہیں تو ان کو انجینئر اور ڈاکٹر بھی بنانا چاہیے، وکیل بھی بنانا چاہیے، اس لیے کہ امت کو جیسے مولوی اور مفتیوں کی ضرورت ہے، حفاظ کی ضرورت ہے، ایسے ہی امت کو ڈاکٹروں کی اور انجینئروں کی بھی ضرورت ہے۔ اپنے ہوں گے تو امت کٹنے سے بچے گی۔ آپ کے یہی کہ ایک ڈاکٹر ضمیر صاحب، وہاں دیوبند میں ہاسپٹل ہے ان کا، آپریشن کرتے ہیں، 18-20 آپریشن روز کرتے ہیں، تو ان کا ماشاءاللہ اتنا فیض ہے اس علاقے میں، تو لالچ رہی۔ میں نے غیر مسلموں کی زبان سے یہ سنا کہ ہندوستان میں کوئی ایسا کام نہیں کر رہا، جیسے وہ یہ کہتے ہیں، ان کا کھلا اعلان ہے ڈاکٹر ضمیر صاحب کا، میرے ہاسپٹل میں کوئی قرض لے کر نہیں آئے گا، فری بھی آپریشن کر دیتے ہیں۔ علماء کا تو خاص طور سے دیوبند کے ایک طالب علم تھے، ان کی والدہ کا آپریشن ہونا تھا، 90,000 روپے کا خرچ تھا، مکمل آپریشن انہوں نے کیا، 1 روپیہ نہیں دیا۔ ہمارے مظاہر علوم کے بھی ایک طالب علم کا کیا۔ تو ایسے بچے بھی تیار ہو، اچھی بات ہے، باشرہ ہیں ماشاءاللہ، اتنی بڑی گاڑی اور اللہ کام لے رہے ہیں، 18-20 آپریشن، اور وہ سن کرنے کا انجیکشن ہو بھی خود لگا دے، اتنے ماہر ہیں ماشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ خوب ترقیات سے نوازے، اور کوشش، لیکن محنت کرنی چاہیے۔ یہ زمانہ ہے محنت کا، 20-25 سال کی عمر کا، اس زمانے میں آدمی محنت کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے چمکا دے گا۔ اور یہ علم جو آج ہم بڑے آسانی کے ساتھ حاصل کر رہے ہیں،
سوچنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے کہ ہمارے اکابر نے، بڑوں نے یہ علم کتنی محنت و مشقت کے ساتھ حاصل کیا ہے۔ ایک کتاب ہے شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ کی، صفحات من صبر العلماء علی شدائد العلم والتحصیل، ضخیم کتاب ہے، 500 صفحات کے تقریباً۔ علماء نے کیسا صبر کیا، علم حاصل کرنے میں کیسی مشقتیں برداشت کی، اس میں انہوں نے واقعات لکھے بڑے عجیب و غریب۔ ایک واقعہ لکھا ہے انہوں نے، جس کو انہوں نے 23 واقعات ذکر کرنے کے بعد، اس نوعیت کے 24 واقعات ذکر کیے ہیں، تو فرمایا اعجبھا و اغربھا، ان تمام واقعات میں سب سے عجیب و غریب واقعہ ہے، اور وہ ہے حضرت بقی ابن مخلد رحمہ اللہ کا واقعہ۔ حضرت بقی ابن مخلد محدث ہے بڑے، یہ امام بخاری، امام مسلم وغیرہ کے استاد ہیں، بڑے محدث ہیں، ان کی یہ روایتیں لیتے ہیں۔ تو ان کا واقعہ لکھا ہے کہ ان کے دل میں طلب پیدا ہوئی کہ میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے علم حاصل کروں گا۔ ان کی پیدائش ہے 200 ہجری میں اور وفات 276 ہجری میں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا اس وقت بڑا سکہ چل رہا تھا اور بڑے مشہور تھے۔ 241 میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی وفات ہے۔ تو جوانی میں شوق پیدا ہوا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے علم حاصل کرنا ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی نیت سے ان سے علم حاصل کرنے اور ان کی شاگرد اختیار کرنے کی نیت سے یہ اندلس سے چلے بغداد کے لیے۔ ہزاروں میل کا سفر ہے۔ جب بغداد کے قریب پہنچتے ہیں تو لوگوں سے معلوم کرتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی رہائش کہاں ہے، ان سے کہاں ملاقات ہو۔ تو کسی نے راستے میں بتلایا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جن کے ارادے سے آپ سفر کر رہے ہیں وہ تو محبوس ہے، بادشاہ نے ان کو، حاکم نے نظر بند کر رکھا ہے، وہ کوئی کسی سے ملاقات نہیں کر سکتے، کوئی ان سے مل نہیں سکتا۔ ایک آدمی ہزاروں میل کا سفر کر کے آیا اور اس شہر میں پہنچ کر اسے یہ اطلاع ملے تو کیا اس پر گزری ہوگی۔ خود فرماتے ہیں فاغتممت غما شدیدا، مجھے سخت غم، میں بہت غمگین ہوا۔ تھوڑی دیر میں نے سوچا، اس کے بعد پھر معلوم کیا کہ یہاں کسی عالم کا کوئی درس ہوتا ہے، کوئی محدث ہو، پڑھاتے ہوں، یہاں ان کا حلقہ درس لگتا ہو، تاکہ میں یہاں آیا ہوں، وہاں شریک ہو جاؤں۔ تو بتلایا کہ ہاں امام الجرح والتعدیل حضرت یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ تعالی المتوفی 233 ہجری، اسی زمانے کے امام احمد بن حنبل کے زمانے کہ ان کا سبق ہوتا ہے، جامع مسجد میں ان کا درس ہوتا ہے اور ایک بڑی جماعت ان سے پڑھتی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ میں جامع مسجد میں پہنچ گیا بغداد کی، تو وہاں دیکھا کہ یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ کا حلقہ درس لگا ہوا، ایک بڑا حلقہ ہے۔ حضرت نے پڑھایا، پڑھانے کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا۔ لوگ اپنا سوال کر رہے تھے، حضرت جواب دے رہے تھے، تو میں بھی کھڑا ہوا اور میں نے سوال کیا کہ ہشام بن عروہ ایک راوی ہیں، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ چونکہ وہ امام الجرح والتعدیل ہے، اس زمانے کے دو بڑے امام الجرح والتعدیل، علی بن المدینی اور یحییٰ بن معین رحمہ اللہ، دونوں میں 1 سال کا فرق۔ علی بن المدینی کی وفات 234 ہجری میں اور ان کی 233 ہجری میں۔ یہ سب علماء نے بیان کی ہے اور یاد کرنے سے سب یاد ہو جاتی ہے۔ میں حضرت سے عرض کر رہا تھا، ایک کتاب ہے امام ذہبی رحمہ اللہ کی سیر و اعلام النبلا، 28 جلدوں میں، 748 میں یحییٰ امام ذہبی رحمہ اللہ کی وفات ہے، تو 7 صدیوں تک کے تمام محدثین کے مکمل حالات انہوں نے جمع کر دیے، مکمل حالات، پوری زندگی، ان کا نام، باپ کا نام، دادا کا نام، نسب، وطن، کب پیدا ہوئے، کب وفات ہوئی، زندگی میں کبھی جھوٹ تو نہیں بولا، زندگی میں کبھی کسی کو دھوکہ تو نہیں دیا، یہ سب باتیں جمع کر دی۔
انہی کے بارے میں حضرت علامہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ کا یہ قول مشہور و معروف ہے کہ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ امام ذہبی رحمہ اللہ کا حال یہ ہے، امام ذہبی رحمہ اللہ کا حال، یہ سب بچوں کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بھی کبھی اسی طرح کے بچے ہوں گے، کیا پتہ اللہ تعالیٰ بڑے بن کر کس کو کیا بنا۔ اب کوئی الگ سے تھوڑا ہی امام اور حجت الاسلام اور شیخ الحدیث قبروں سے اٹھ کے تھوڑا ہی آئیں گے، اللہ انہی بچوں میں سے پیدا فرمائیں گے، یہی بنے گا۔ اللہ جب بچہ محنت کرتا ہے اور اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے تو کچھ سے کچھ بن جاتا ہے۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا ایک بچے نے مظاہر علوم میں بخاری شریف حفظ کر لی، اب بھی ایسے بچے ہیں بخاری شریف مکمل حفظ کر لی، اور کتاب الوضو تک کا حصہ تو سند کے ساتھ سنا ہے مکمل۔ ان کی والدہ محترمہ روز 3000 مرتبہ درود شریف پڑھتی، 3000 مرتبہ روز درود شریف پڑھتی، اور حفظ کرانے والے بھی ماشاءاللہ حضرت مفتی صاحب بھی اس بچے اور سنا ہے پورا 2-2.5 سال میں، اور یہ کہ مستقل اسی کام کے لیے خارج اوقات میں اپنا تخصص الحدیث شعبہ وہ بھی پڑھ رہا ہے، اور اس کے ساتھ تو کیا وہ مسجد میں جو 10 لوگ، ہاں وہ کچھ بات ہوگی۔ امام ذہبی رحمہ اللہ کے بارے میں حضرت علامہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ملفوظ تھا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ 7 صدی تک کے تمام علماء محدثین ایک میدان میں جمع تھے، اور امام ذہبی رحمہ اللہ ایک ٹیلے پر تشریف فرما ہے، اور ان کو ان علماء کی اور محدثین کی پوری زندگی معلوم ہے، ان کے سامنے وہ سب کا ایک ایک کا نام بتا سکتے ہیں۔ اتنا بڑا امام، اتنے بڑے حافظ امام ذہبی رحمۃ اللہ، اصل انہوں نے یہ بات اصل کہی ہے ان کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے زمزم پیتے وقت نیت کی تھی، یا اللہ مجھے امام ذہبی جیسا حافظہ عطا فرما دے، امام ذہبی جیسا حافظہ عطا فرما دے، ان کی اتنی تعریف کری۔ خیر ان کو بتلا دیا کہ وہ ثقہ راوی ہیں، اچھے ہیں۔ پھر دوسرا سوال کرنے لگے تو اب لوگوں نے دامن کھینچنا شروع کر دیا کہ بیٹھ جائیے، یرحمک اللہ اجلس، آپ کے علاوہ بھی موجود ہے، غیروں کا، آپ کے علاوہ بھی اور لوگ ہیں، وہ بھی سوال کرنے ان کے باقی ہے۔ تو فرماتے ہیں بقی بن مخلد رحمہ اللہ کہ میں نے عرض کیا کہ میرا جو اصل سوال تو باقی ہے، ایک سوال معلوم کرنا ہے صرف، کہ کیجیے کہ اصل مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ سے معلوم کرنا، اور وہ کہاں ہے، حاکم وقت ان سے ناراض ہے، جیل میں ہے۔ اب اگر ہمارے زمانے کا کوئی ہوتا، اگر زیادہ متقی ہو تو کہتا بس ان کے بارے میں کچھ نہ پوچھے، اور اگر کوئی ویسا ہوتا ہو تو پتہ نہیں کیا کیا کہنا شروع کر دیتا۔ حضرت نے فوراً فرمایا میرے جیسے سے امام احمد کے بارے میں سوال کرتے ہوں، وہ امام المسلمین، وہ تو مسلمانوں کے امام ہیں، یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ۔ اس سے ہمیں اور آپ کو ایک سبق یہ ملتا ہے کہ دیکھو وہ دونوں معاصر ہیں، ایک ہی زمانے کے، لیکن ایک معاصر دوسرے معاصر کی تعریف کر رہا ہے، توثیق کر رہا ہے، حقیقت بیان کر رہا ہے۔ یہ علماء محدثین ایسے ہیں جب ان کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں، اس معاملے میں انہوں نے نہ باپ کو دیکھا نہ بھائی کو دیکھا، باپ میں کوئی کمی ہے وہ صاف بیان کریں، بھائی میں کوئی کمی ہے وہ صاف بیان کریں، چونکہ یہ دین کا معاملہ ہے، حدیث کا معاملہ ہے۔ امام المسلم میں نے حضرت شیخ مولانا عاقل صاحب دامت برکاتہم نے سنایا، اپنے ایک مرتبہ آ رہے تھے راستے میں، وہ جگہ بتلائی کہ یہاں مجھے ایک مرتبہ حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رامپوری رحمۃ اللہ علیہ، جو ناظم اعلیٰ کے مظاہر علوم سہارنپور کے، حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاص استاد، حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے خلافت ان سے بھی، ان کے خاص استاد ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے یہاں ملے حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے مجھ سے معلوم کیا کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں، کہ جی میں وہاں سے آ رہا ہوں شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں سے، لکھنے پڑھنے کے کام سے۔ کہ بیٹا آپ اتنے دن سے وہاں جاتے ہو تو آپ نے کیا دیکھا، کیا تاثر ہے، کچھ بتاؤ۔ کہ جی بس میں نے یہ سمجھا کہ وہ اپنے آپ کو عالم بھی نہیں سمجھا، اتنی تواضع ہے، اور تو کیا شیخ۔ تو اب فوراً حضرت نے یہ فرمایا، حضرت مولانا اسد اللہ صاحب نے، بیٹا آپ صحیح کہہ رہے ہو،
تو حضرت نے فرمایا کہ اصل مجھے اس سے یہ بتانا ہے کہ وہ ایک معاصر دوسرے معاصر کی کیسے تعریف کرے، تو ہمارے اندر بھی یہ وصف ہونا چاہیے۔ خیر، یہ فرماتے ہیں بقی بن مخلد رحمہ اللہ کہ جب میں نے یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ کی زبان سے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے متعلق کی کلمات سن لیے، وہ امام المسلمین، تو میری جو آگ تھی علم کی اور ان سے علم حاصل کرنے کی، وہ آگ اور بڑھ گئی، وہ اور تیز ہو گئی۔ اب تو میں نے طے کر لیا کچھ بھی ہو جائے ان سے علم حاصل کرنا ہے، ان سے حدیث پڑھنی ہے، حدیث لینی۔ اب میں باہر نکلا، ایک کمرہ بک کیا، وہاں اپنا سامان رکھا اور لوگوں سے معلوم کرنا شروع کر دیا کہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا گھر بتا دو، بس وہ کہاں ہیں، کس جیل میں، کہاں محصور ہیں، آپ ہی بتا۔ تو بہت سو نے تو منع کر دیا کہ نہیں، ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ ایک شخص تیار ہوا اس شرط پر کہ آپ میرے ساتھ چلتے رہیں گے، کچھ بولیں گے نہیں، جب ان کا مکان آئے گا اور جب ان کی جگہ آئے گی جہاں وہ موجود ہے تو میں اشارہ کر دوں گا، بس صرف آپ، اور میں چلا جاؤں گا کہ ٹھیک ہے۔ چنانچہ ایک دن پہلے دن ایسا ہوا، اس شخص کے ساتھ گئے، اس نے اشارہ کر دیا کہ حضرت کی رہائش یہاں پر۔ اگلے دن بقی بن مخلد رحمہ اللہ نے فقیروں جیسی حیت بنائی، اپنے آپ کو فقیر بنایا اور کٹورا لیا، جو فقیر اس زمانے میں جس حیت کے ہوتے ہوں گے وہ حیت بنا کر امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے مکان پر پہنچے اور وہاں آواز دی اجرکم علی اللہ۔ اس زمانے میں مانگنے کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ گھر کے اندر سے 1-2 درہم باہر آیا، فرمایا یہ نہیں مجھے چاہیے، آپ مجھے اندر سے ایک حدیث سنا دے، مجھے وہ اس کی ضرورت ہے، یہ درہم لینے کے لیے نہیں آیا میں تو علم لینے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، میں پریشانی میں ہوں، مصیبت میں ہوں، میں تو ہوں ہی مصیبت میں، تم بھی مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ لیکن وہ مانے نہیں۔ عرض کیا حضرت کچھ بھی ہو، میں روز فقیر بن کر آپ کے در پر آ جایا کروں گا، آپ مجھے ایک حدیث سنا دیا کریں اور میں چلا جایا کروں۔ چنانچہ اسی طرح روز فقیر کی حیت اختیار کر کے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے دروازے پر آتے اور کبھی ایک حدیث کبھی 2 حدیث سن کر چلے جاتے، حتیٰ کہ اسی طرح 200-300 حدیثوں کا ذخیرہ ان کے پاس جمع۔ پھر اللہ کی قدرت دیکھیے، جو حاکم امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے ناراض تھا اس کا انتقال ہوا، نیا حاکم آیا، وہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے خوش، اس نے تمام پابندی ہٹا دی اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا درس شہر کی سب سے بڑی مسجد میں شروع کرا دیا۔ جیسے ہی درس شروع ہوا، اطلاع ملی تو لوگوں کا ہجوم جمع ہوا، مسجد بھر گئی۔ یہ بقی بن مخلد رحمہ اللہ، اس وقت یہ سوشل میڈیا کا تو دور نہیں تھا، ہو سکے نہیں اطلاع بعد میں ہوئی ہو، یہ ذرا دیر سے پہلے گھر گئے ہوں پھر وہاں سے آئے ہوں، تو پہنچے، حضرت کی نظر پڑی بہت بھی، فرمایا اصل طالب علم تو وہ ہے، ان کو آگے بڑھا، اور بیان فرماتے ہیں یہ استاد شاگرد کا ایک مقدس رشتہ ہوتا ہے، بڑا جوڑ ہوتا ہے۔ بقی بن مخلد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر میں بیمار ہوا تو حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ میری عیادت کے لیے کمرے پر تشریف لائے۔ اس ہوٹل میں جہاں میں نے کمرہ لے رکھا تھا، ہوٹل کا مالک امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کو دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا کہ وقت کا اتنا بڑا امام میرے ہوٹل میں آ گیا، میری منزل میں آ گیا۔ تو عزیز طلبہ، بتانا یہ مقصود ہے، آج جو ہمیں یہ نعمت کتنی آسانی کے ساتھ حاصل ہو رہی ہے، اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے اکابر نے، علماء نے، محدثین نے کتنی بڑی بڑی مشقتیں حاصل کی، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ ایسی نعمت نہ ہوتی تو کیا وہ اتنی ذلت برداشت کرتے؟ علم حاصل ہی ہوتا ہے ذلت برداشت کرتے۔ العلم انما يحصل بالذل لا عزت۔ جب علم حاصل کرنے کا زمانہ ہو اس وقت عزت نہیں، اس وقت تو ذلت ہی ذلت، اور جب حاصل ہو جاتا ہے پھر ذلت کا کوئی سوال نہیں، عزت ہی عزت ہے، پھر عزت ہی عزت ہے۔ ماضی قریب کے آپ
ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب نور اللہ مرقدہ کو دیکھ لیجئے، ان کی محنت، ان کی مشقت. ہم نے سن 2008 میں دورہ کیا تھا، تو اس وقت یہ سب نہیں آیا تھا، نیٹ کا اور یہ PDF اور یہ سب نہیں چلا تھا، یہ تو بعد میں آیا 2008 میں. ایک حدیث دیکھنے کے لیے 20 40 50 70 جلدوں کی ہے وہ تاریخ ابن عساکر. ایک چیز دیکھنے کے لیے پوری ایک سطر دیکھ، کچھ طلباء کو دے دی، آپ یہ دیکھ لو یہ دیکھ لو. اور بہت سے مرتبہ ایسا ہوا کہ عشاء کے بعد کتاب لے کر بیٹھے اور فجر میں اٹھانے والے نے دیکھا جو کہ تو اسی طرح بیٹھا، پوری رات گزر گئی. اور جب علم حاصل کیا اپنے گھر 11 سال میں تشریف لے گئے. پہلے 11 سال میں، یہ کوئی صحابہ کے دور کی بات نہیں ہے، یہ تو ابھی ماضی قریب کی بات ہے. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جن کی بات سنی، ان کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ 7 سال میں تشریف لے گئے تھے اپنے گھر، علم حاصل ہی کرتے رہے. یہ جو ہر مہینے یا ہر جمعرات کو گھر جانے کا معمول ہے، اس سے بھی خلل پیدا ہوتا ہے. زیادہ وقت مدرسے میں، ویسے یہاں کا تو مجھے بہت عمدہ نظام لگا ماشاءاللہ. اللہ نے آپ کو ایسے ادارے میں پہنچایا، ایسے سرپرست عطا فرمائے، مشفق اساتذہ عطا فرمائے، اور ہر طرح کی سہولت فراہم کرنے کی فکر ہے. تو اس کی قدر کرنی چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، خوب محنت کرنی چاہیے. اس وقت جتنی محنت کر لو گے انشاءاللہ، اور آپ کی محنت اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کریں گے. جو بھی محنت ہے، من جد وجد، ملتا اسی کو ہے جو محنت کرتا ہے. بغیر محنت کے کچھ نہیں ہوتا، محنت کرنی چاہیے. تقویٰ طہارت کی زندگی کی عادت بھی طالب علم کے زمانے سے ہو. کوشش اور فکر یہ ہو کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے، اپنی ذات سے کسی کو اذیت اور تکلیف نہ پہنچائے. یہ مومن کا کام نہیں ہے. جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے ساتھی کے لیے پسند کرو. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. جو اپنے لیے پسند کر رہے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، تب مومن کامل بنو. تکبیر اولیٰ کے اہتمام کی ابھی سے عادت بناؤ. ایک یہ امام یہ ستہ کے راوی ہے، اعمش نام سنا ہوگا، سلیمان ابن مہران. یہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، 6 جو استاد ہیں سب نے ان سے روایت لی ہے. اور تھے اعمش کے معنی چون نام ہی ان کا سلیمان ابن مہران. تو ان کے بارے میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ان کے حالات میں سیر و اعلام النبلاء میں، لم تفته التکبیرۃ الاولیٰ من 70 سنۃ. 70 سال تک تکبیر اولیٰ فوت ہوئی، 70 سال. تو میرے پیارے بچوں، آپ بھی ابھی سے ایسی عادت بنائیں تکبیر اولیٰ، پھر اللہ کی مدد آئے گی انشاءاللہ. یاد بھی جلدی ہو جائے گا. اور علم حاصل کرنے کی ایک ترتیب بھی علماء نے بیان فرمائی ہے. کتاب ہے جامع بیان العلم و فضلہ، علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ کی 2 جلدوں میں بہت اچھی کتاب ہے، جامع بیان العلم و فضلہ. حضرت کے پاس بہت کتاب ذخیرہ ہے، بہت کم ملتا ہے. عربی مدرسوں میں بھی وہ کتابیں نہیں جہاں دورے تک تعلیم ہوتی ہے، جو یہ یہاں جمع کر رہے ہیں اور کوشش فکر ہے، تو آپ قدر کریں اس کی. تو اس میں تقریباً 4 حضرات ہیں، سفیان ثوری، عبداللہ ابن مبارک، محمد ابن نضر الحارثی، سفیان ابن عیینہ. یہ چاروں حضرات ملے جلے طور پر بیان فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کی جو ترتیب ہے اس کے وہ 7 درجے انہوں نے بیان کیے ہیں. کہ سب سے پہلا کام تو یہ نہیں ہے، اول العلم النیت، ثم الانصات، ثم الاستماع، ثم الفہم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. پہلا کام تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی نیت صحیح کر لے. نیت توجہ القلب نحو الفعل ابتغاء لوجہ اللہ تعالی. آدمی جس کام کو کر رہا ہے اس کام کی طرف دل کو متوجہ کرے کہ میں یہ کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کی رضا مقصود ہے. کوئی ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، دنیا کا کوئی مقصد نہ ہو، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں. پہلا تو یہ ہونا چاہیے. اور دوسرے یہ ہے کہ استاد کوئی بات پڑھا رہے ہیں تو اس وقت آدمی خاموش رہے. ایسا نہیں کہ ادھر ادھر بات چیت کرتا رہے، کپڑے سے کھیلتا رہے، داڑھی سے کھیلتا رہے، نہیں. اور ثم الاستماع، غور سے سنیں، کان بھی ادھر ہی متوجہ رہے، ذہن ادھر ادھر نہ جائے. ثم الفہم، پھر اس چیز کو سمجھ بھی لے اچھی طرح، بے سمجھے آگے نہ چلیں. اگر بے سمجھے آگے چلیں گے تو پھر بھی دقت آئے گی. اس وقت سمجھ میں نہیں آیا جب استاد نے کوئی بات پڑھائی ہے تو بعد میں استاد محترم سے ادب احترام کے ساتھ معلوم کریں. ثم الحفظ، پھر اس کو یاد بھی کرے.
کیونکہ اصل علم وہی ہے جو ہمارے سینے میں آ جائے۔ کتابوں میں تو بہت علم بھرا ہوا ہے، گرچہ کتاب آدمی مطالعہ کرے گا تو وہ بھی فائدے سے خالی نہیں، چاہے اسے بھول بھی جائے، وہ انشاءاللہ کسی نہ کسی وقت یاد آ جائے گا، جب ضرورت پیش آئے گی تو یاد آ جائے گا مطالعے کا فائدہ۔ شیطان یہ خیال یہ بھی پیدا کرتا ہے کہ مطالعہ کرنے سے، کتاب پڑھنے سے فائدہ ہی کیا ہوگا، وہ یاد نہیں رہے گا، نہیں فائدہ ہوگا۔ یہ شیطانی خیال ہے، اس کو دور کرنا چاہیے۔ حفظ کرنے کا طریقہ ایک تو یہ ہے، حضرت مفتی شبیر صاحب جو شاہی کے بڑے مفتی ہیں، تو انہوں نے ایک بیان کیا ہے کہ آدمی جس چیز کو حفظ کرنا چاہے اس کو 3 مرتبہ پہلے ناظرہ پڑھے اور پھر اس کو حفظ پڑھے، اس کے بعد جہاں اٹکے پہلے ذہن پر زور ڈالیں، یاد نہ آئے تو اسی جگہ کو دیکھیں۔ تو اس طرح 1 مہینہ مشق کرے گا تو انشاءاللہ کچھ دن کے بعد ذہن ایسا بن جائے گا کہ 3 مرتبہ کسی چیز کو ناظرہ پڑھے گا، وہ حفظ ہو جائے گا۔ اور ایک طریقہ ہے رٹے مارنا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک معاصر ہے الکیہ الحراسی، اسی زمانے کے 450 میں پیدائش ہے امام غزالی رحمہ اللہ کے، اور ان کی بھی، ان کو اللہ نے ایک بڑا ملکہ عطا فرمایا تھا حفظ کرنے کا، متون کو حفظ کیا کرتے تھے، عقائد کے متون بھی، فقہ کے متون بھی، حدیث کے متون بھی۔ تو ان کے بارے میں لکھا ہے الطبقات الشافعیہ الکبریٰ، ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہے ان کا کہ جس چیز کو حفظ کرنا چاہتے تھے تو ایک زینہ تھا 70 پیڑیوں والا، اس زینے پر کی ہر پیڑی پر، ہر سیڑھی پر 7 مرتبہ اس چیز کو پڑھا تھا، اوپر چڑھتے ہیں اور پھر واپسی میں اسی طرح 7 تو تقریباً 1000 مرتبہ اس چیز کو پڑھتے تھے، پھر کہاں بھولیں گے، اس طرح ہی تو خوب کثرت سے پڑھے علماء۔ اب اس وقت گجرات کے علماء نے بیان کیا کہ حفظ کرنے کا طریقہ یہ ہے آسان، کہ ایک آیت کو پہلے 7 مرتبہ ناظرہ پڑھو، پھر اس کو حفظ پڑھو، اس کے بعد پھر دوسرے آیت کو 7 مرتبہ ناظرہ پڑھو، پھر حفظ پڑھو، پھر دونوں کو ملا کر پڑھو۔ انشاءاللہ آپ کو سبق یاد کرنے میں بھی دقت نہیں آنے کی، اور وہ یاد بھی پختہ ہوگا، ازبر ہوگا۔ ایک کتاب بھی ہے شیخ عبد المحسن جو مسجد نبوی کے امام ہیں، تو انہوں نے ایک کتاب جو ہے بہت شاندار کتاب ہے، میں لایا تھا اسی سفر میں، حفظ میں اتقان کیسے پیدا ہو، عربی میں ہے وہ، اس کا شاید کسی نے ترجمہ نہیں کیا ابھی، تو وہ بھی اچھی ہے، اس میں حفظ کا طریقہ ہے۔ تو خیر اپنے اساتذہ اکرام کی رہنمائی میں اور بڑوں کی سرپرستی میں جیسے بڑے ہدایت، ماشاءاللہ بڑا دل خوش ہوا صبح کا منظر بھی دیکھ کر، روحانی منظر تھا، تہجد میں اٹھے، پھر فجر پڑھی جماعت سے، کوئی مسبوق نہیں، اللہ کا شکر سب نے جماعت سے پڑھی، تو بڑی خوشی کا مقام ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے۔ پھر یہ صرف محدود مسجد تک، مدرسے تک نہ رہنا چاہیے، جب آپ اپنی بستی میں جائیں تو اس وقت بھی یہ اثر رہنا چاہیے، لوگ اسی کو دیکھیں گے، اسی سے پہچانیں گے، اس وقت بھی ہمارا عمل یہی ہے، پابندی کے ساتھ ہم جماعت کی نماز پڑھیں اور اپنے بڑوں کا ادب احترام کریں، اور استاد محترم کا ادب احترام کریں، ان کی دعائیں لیں، حضرت ناظم صاحب کا ادب احترام کریں، ان کی دعائیں لیں، اپنے مدرسے کے لیے، اساتذہ کے لیے دعا کا اہتمام کریں، دعا کریں گے تو انشاءاللہ اس سے علموں میں برکت ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علم نافع کی دولت سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا وشفاء من كل داء۔ اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن دعاء لا يسمع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن هؤلاء الأربعة۔ اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا۔ اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل قد يبلغنا إلى حبك۔ اللهم إنا نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا۔ اللهم ألف بين قلوبنا
وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها قابلين وأتمها علينا. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین نسألک موجبات رحمت وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين یا اکرم الاکرمین یا احکم الحاکمین. مولائے کریم ہم گناہ گار ہیں، اپنے تمام گناہوں کا ہمیں اعتراف ہے. یا اللہ ہم اقرار مجرم ہیں، مولا اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ جی معاف فرما دیجئے. یا اللہ ہمیں اپنی رضا اور خوشنودی نصیب فرما دے. یا اللہ ہمیں اپنی دائمی رضا اور خوشنودی نصیب فرما دیجئے، ہمیشہ کے لیے ہم سے راضی ہو جائیے. یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما، گناہوں سے نفرت پیدا فرما. یا اللہ گناہ تو گندی چیز ہے. یا اللہ جس طرح ہم ظاہری گندگی سے دور رہتے ہیں، بچتے ہیں، پیشاب پاخانے سے بچتے ہیں، یا اللہ گناہ تو اس سے بھی بری چیز ہے. یا اللہ اسی طرح ہمارے قلوب کے اندر معصیت کی، گناہوں کی، منکرات کی، خلاف شرع امور کی نفرت پیدا فرما دیجیے، طاعات کی محبت نصیب فرما دیجیے. یا اللہ اپنی کامل محبت نصیب فرما دیجیے. یا اللہ اپنی کامل محبت نصیب فرما دیجیے. اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت نصیب فرما دیجیے. آپ کا کامل اتباع نصیب فرما دے. یا اللہ آپ کا کامل اتباع نصیب فرما دے. مولائے کریم اسلام کی، مسلمانوں کی پوری حفاظت فرما. یا اللہ جان کی، بال کی، عزت آبرو کی حفاظت فرما. مسلمانوں کو یا اللہ غلبہ عنایت فرما، فتح نصیب فرما. یا اللہ فلسطین اور لبنان کے مسلمانوں کی یا اللہ بھرپور مدد فرما، غیبی نصرت فرما. یا اللہ انہیں فتح نصیب فرما، دشمن کو نیست و نابود فرما. یا اللہ اسلام کو شان و شوکت فرما. مولائے کریم آپ کی طاقت بڑی طاقت ہے. یا اللہ مسلمانوں کو بھی آپ نے بڑی قوت اور طاقتوں سے نوازا تھا. یا اللہ ہمارے بداعمالیوں کے سبب وہ طاقت ہم سے چلی گئی. یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، معافی چاہتے ہیں. مولائے کریم مسلمانوں کی طاقت کو واپس کرتے ہیں، اسلام کو ہمارے مضبوط بنا دے، ایمان کو مضبوط بنا دے. اب ہماری رگ رگ کے اندر مولائے کریم اپنی معرفت پیدا فرما دے. یا اللہ ہماری رگ رگ کے اندر ایمان کی نورانیت پیدا فرما دے. یا اللہ ہمارے مدارس، مساجد، مکاتب، خانقاہ اور مراکز کی حفاظت فرما. یا اللہ غیب سے ان کی مدد فرما. یا اللہ ہمارے اس مدرسے کو تمام شرور و فتن سے محفوظ فرما. یا اللہ تمام شرور و فتن سے محفوظ فرما. یا اللہ غیبی نصرت فرما، غیبی مدد فرما. یا اللہ ظاہری باطنی ہر طرح کی ترقی سے مالا مال فرما. یا اللہ ظاہری باطنی ہر طرح کی ترقی سے مالا مال فرما. یہاں کے پڑھنے والوں کو بھی قبول فرما، پڑھانے والوں کو بھی قبول فرما، منتظمین کو اور معاونین کو بھی قبول فرما. یا اللہ منتظمین اور معاونین کو بھی قبول فرما. یا اللہ علم نافع کا چشمہ یہاں سے جاری فرما. یا اللہ علم نافع کا چشمہ جاری فرما. حضرت ناظم صاحب کے جو ارادے ہیں، منصوبے ہیں، یا اللہ ان کو خیر و عافیت کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچا. یا اللہ جو رکاوٹیں ہیں ان کو ختم فرما. یا اللہ ان بچوں کو علم نافع عطا فرما. یا اللہ خوب علمی ترقی عطا فرما، ظاہری باطنی ترقی عطا فرما. یا اللہ ہم سے مانگنا نہیں آتا لیکن آپ کو دینا آتا ہے. مولائے کریم جو بھی ہمارے لیے خیر ہے وہ عطا فرما، جو ہمارے لیے شر ہے اس سے حفاظت فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منه نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منه نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر